وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وعمته وخالته وقال النبي صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر كعابد الوثن وقال في حديث آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اسلام نے ایک صالح معاشرہ کی تشکیل کی تعلیم دی، ایک اچھی سوسائٹی بنانے کا حکم دیا ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس ماحول میں بھی رہیں، اس ماحول کو ہمیشہ بہتر سے بہتر بنا کر کے رکھیں۔ اس کے لیے اسلام نے ہمیں اچھے اور برے کی، صحیح اور غلط کی، خبیث اور طیب کی، تمام چیزوں کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے، اور ہر ایک کا فرق بہت ہی واضح انداز میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے، تاکہ انسان اچھائیوں کو لے اور اسے حاصل کرے، برائیوں سے پرہیز کرے، اس سے بچے، جس کے نتیجہ میں پھر ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے اور ایک اچھی سوسائٹی جنم لے۔ اسی وجہ سے جہاں بہت سے کھانے اور پینے کو حلال قرار دیا گیا، اشیاء خوردنوش میں بہت سی چیزوں کو ہمارے لیے پاکیزہ اور حلال کہا گیا، وہیں بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، تاکہ ان کے استعمال سے ذہن و دماغ میں فساد نہ پیدا ہو اور پھر اس کے نتیجے میں برائیاں اور برائیوں پہ برائیاں جنم لیتی چلی نہ جائیں۔ خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے، عمدہ کیا ہے، خراب کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اتنے واضح انداز میں قرآن میں اور پھر احادیث مبارکہ میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ان کی روشنی میں فقہاء کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے سب کچھ واضح کر دیا کہ جس کو اپنا کر ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک انسان اپنی اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت کی تباہی تو چھوڑیے، دنیا کی بھی بہت سی تباہیوں سے اور پریشانیوں سے بچ سکتا ہے۔ اور انہی ایک تباہی والی چیزوں میں سے اور بربادی لانے والی چیزوں میں سے منشیات اور نشے آور چیزیں ہیں، وہ شراب کی شکل میں ہو، وہ ہیروئن ہو، وہ بیئر ہو، بھانگ ہو، افیم ہو، چرس ہو، گاجا ہو، کسی اور طرح کے کوئی بھی نشے آور ہو، وہ خواہ بہنے والی لیکوڈ چیز ہو یا گولیوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں وہ استعمال کی جا رہی ہو،
تو اس کے استعمال کی اجازت ہماری شریعت کسی کو نہیں دیتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجہ میں جو بھیانک تباہی مچتی ہے وہ جاننے والے جانتے ہیں کہ ہمارے کئی گاؤں آج تباہ ہو چکے ہیں۔ بعض گاؤں کی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ لوگ اس گاؤں میں شادی بیاہ سے بھی کترانے لگے ہیں۔ یہ اتنی بری وبا ہے، یہ اتنی بری لت ہے کہ جسے پکڑ لیتی ہے تو اسے قبر تک تباہی کے ساتھ عموماً لے کر کے جاتی ہے، الا یہ کہ وہ اسے چھوڑ دے اور ترک کر دے۔ اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی برائی بیان فرمائی، اور اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمائی ہے، جب یہ لت، یہ برائی کہیں گھستی ہے تو اس کی نتیجے میں قتل و غارت گری، ڈکیتی، چوری، لوٹ مار دھاڑ، زناکاری، بدکاری، عیاشی، بد تہذیبی، بے غیرتی، عریانیت، فحاشی، یہ تمام چیزیں معاشرے کا حصہ بن جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 7ویں پارے میں پہلے ہی صفحہ کے بعد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ سٹا جو IPL میں کھیلا جاتا ہے اور لگایا جاتا ہے، یہ جو حرام خوری کی جاتی ہے، جو کہ سراسر سود اور ناجائز ہے، اور ہمارے نوجوان جس میں مبتلا ہیں اور جا کر کے وہاں پہ وہ سود کرتے ہیں اور سودی کاروبار کرتے ہیں۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اور یہ بت وغیرہ، یہ جوئے اور جوئے کے تیر، ان کے ذریعہ سے قسمت آزمائی، والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تمام کے تمام شیطانی حرکت ہے، یہ گندگی والے کام ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچو تو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے پرہیز کرو گے تبھی کامیابی تمہارا مقدر بنے گی، تبھی تمہارا دین صحیح رہے گا اور تمہاری دنیا بھی صحیح سالم رہے گی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اللہ کہہ رہا ہے شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ جوئے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے، سٹے کے ذریعے سے، یا IPL میں جو سٹے چل رہے ہیں ان کے ذریعے سے تمہیں صحیح راستوں سے بھٹکا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تمہیں نماز روزہ سے روک دے۔ ایسا کرنے والے عموماً نماز سے دور ہوتے ہیں، ایسا کرنے والے عموماً یاد خدا سے غافل ہوتے ہیں، ایسا کرنے والے عموماً ذکر الہی سے بیزار ہوتے ہیں، ایسا کرنے والے عموماً نماز روزہ کا نام سن کر کے بھاگتے ہیں، ایسا کرنے والے عموماً مسجد اور مدرسہ کا تقدس تک پامال کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی، بلکہ خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ تو کیوں نہیں رک جاتے ہو، کیوں نہیں باز آ جاتے ہو، کیوں نہیں اسے ترک کر دیتے ہو، کیوں نہیں اسے چھوڑ دیتے ہو؟ یہ دین بھی لے جاتا ہے، دنیا بھی برباد کرتا ہے، یہ دین بھی خراب کرتا ہے، آخرت برباد کرتا ہے، دنیا بھی خراب کرتا ہے، تمہاری باڈی لینگویج کو بھی متاثر کرتا ہے، تمہارے معاشرے کی بھی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ یہ اس کا خاصہ ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے خلیل علیہ الصلاۃ والسلام، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر خلیل کے لفظ سے یاد کیا کرتے تھے، اور شاید خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا جائے اور قربان کر دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی، مجھے یہ نصیحت کی، اللہ تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر، کہ کبھی شراب نہیں پینا ہے، اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام برائیاں اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے، تباہیاں لے کر کے آتی ہے، خرابیاں یہ لے کر کے آتی ہے۔
جو بھی شراب پیتا ہے وہ ایک غلطی نہیں کر رہا ہوتا ہے، ایک برائی نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ معلوم کتنی برائیاں کرتا ہے۔ جیسے ایک شخص کے ایک حسین عورت نے گناہ کی دعوت دی، زنا کی دعوت دی، اس نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، اس نے کہا یا تو اس بچے کو ہمارے قتل کر دو، یہ بچہ تمہارے سامنے نہیں رہے گا تو تم کو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی، یا تو پھر یہ کام یوں ہی کر لو، یا تو یہ شراب کی بوتل رکھی ہے وہی کم سے کم استعمال کر لو۔ ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کام ہلکا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ جب شراب پی لیا تو عقل تو زائل ہو گئی۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول صادق آیا جس میں آقا مدنی کیا فرماتے ہیں وہ آگے میں بتلا رہا ہوں۔ پھر اس شخص نے کیا کیا کہ شراب پینے کے بعد اس نے زناکاری بھی کی، جب زناکاری کر لیا تو کہیں راز کھل نہ جائے، یہ بچہ کسی سے بتا نہ دے، پھر اسے قتل بھی کر لیا۔ یہ اتنی بڑی برائی والی چیز ہے، تمام برائیوں کی ہی سے آغاز ہوتا ہے، برائیوں کی یہ جڑ ہے، یہ شاخیں پھر اس سے نکلتی ہیں، پھر اس سے ظلم نکلتا ہے، پھر اس سے عدوان نکلتا ہے، پھر اس سے تباہی جنم لیتی ہے، پھر اس سے بربادی جنم لیتی ہے، پھر اس سے عریانیت جنم لیتی ہے، پھر لوٹ مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آدمی اپنا گھر بیچتا ہے، گھر کی چھتیں اور کڑی بیچتا ہے، پھر زندگی اپنی تباہ ہوتی ہے، آل اولاد کی تباہ ہوتی ہے، پھر معاشرے کی تباہی کا ایسا شخص ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الخمر ام الفواحش کہ یہ شراب تمام فاحشات کی جڑ ہے، یہ مین برائی ہے جس سے اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ واکبر الکبائر، جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے ہیں، من شرب الخمر ترک الصلاۃ ووقع علی عمه وعمته وخالته۔ آقا فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے پھر وہ نماز چھوڑتا ہے، پھر وہ اپنی ماں سے زنا کر سکتا ہے، پھر اپنی پھوپھی سے زنا کر سکتا ہے، پھر اپنے خالہ سے زنا کر سکتا ہے، وہ عقل کا اندھا ہو چکا ہوتا ہے، وہ کسی بھی برائی کو جنم دے سکتا ہے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اسے ماں کی پھر پرواہ نہیں، اسے ماں نہیں نظر آتی ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اسے سگی بہن نہیں نظر آتی ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اسے اپنی بیٹی نہیں نظر آتی ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اسے سگی پھوپھی نہیں نظر آتی ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من شرب الخمر ترک الصلاۃ، وہ نماز چھوڑتا ہے پھر وہ ماں سے زنا کر سکتا ہے، بہن سے زنا کر سکتا ہے، پھوپھی سے زنا کر سکتا ہے، خالہ سے زنا کر سکتا ہے، اتنی برائیاں یہ چیز لے کر کے آتی ہے۔ ایک چسکی یہ نامعلوم کہاں لے جا کر کے کھڑا کرتی ہے، اس وسکی کی چسکی کے نتیجے میں تباہی اور تباہی، تباہی اور تباہی، بربادی اور بربادی، ہماری بربادی، گھر کی بربادی، معاشرے کی بربادی، آل اولاد کی بربادی، کنبہ قبیلے کی بربادی، یہ مقدر ہو کر کے رہ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائیاں نہ معلوم کتنے الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی، اور ایک موقع پہ نہیں کئی موقع پہ بڑی وضاحت کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دینی خرابی بیان فرمائی، اس کی دنیاوی خرابی بیان فرمائی، اس کے دینی نقصانات کو بیان فرمایا، آخرت کے اعتبار سے نقصانات کو بیان فرمایا، اور دنیاوی اعتبار سے بھی بیان کیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آتے ہیں، وائل ابن حجر کہتے ہیں، وہ آ کر کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شراب بنا کر کے استعمال کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اجازت نہیں ہے، کہنے لگے دوا کے طور پہ استعمال کرتا ہوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بیماری ہے، اس سے شفا ملنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دے دی ہیں اس میں شفا تمہارے لیے نہیں رکھی ہے، وہ استعمال کرو گے تو اور تباہی مقدر بنے گی، شفا نہیں ملے گی، اور تباہیاں آپ کا مقدر بنتی چلی جائیں گی، ہمارا مقدر بنتی چلی جائیں گی۔ ایک دوسرے صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن کے کسی علاقے میں رہ رہا ہوں، ایک سرد علاقہ ہے، لوگ خاص قسم کی شراب بناتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں تاکہ قوت حاصل رہے، مدافعات کی صلاحیت رہے، باڈی میں اینٹی بایوٹک رہے، اور اس سے ہم ٹھنڈک سے لڑ سکیں۔ آقا مدنی
صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا اس سے نشہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں نشہ ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب اس سے نشہ ہوتا ہے پھر اس کا استعمال کسی طرح جائز نہیں۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو زیادہ پینے سے نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایک گھونٹ بھی استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشے آور حرام ہے، وہ لیکوڈ کی شکل میں ہو، وہ گولی کی شکل میں ہو، وہ چرس کی شکل میں ہو، وہ بیئر کی شکل میں ہو، وہ بھانگ کی شکل میں ہو، افیون کی شکل میں ہو، کسی اور نام سے اس کو لایا جائے تب بھی وہ حرام ہوگی۔ جیسا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب استعمال کریں گے، یسمونہ بغیر اسمہ، نام اس کا بدل دیں گے اور نام بدل کر کے اس سے کام چلانے کی کوشش کریں گے، بیئر کہہ کر کے شراب کا نام ہٹا کر کے، اور چاہیں گے کہ ایسے ہی ہمارا کام چل جائے۔ آقا فرماتے ہیں یوگی جی کی طرح سے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلنے والی ہے، وہ حقیقت اسی طرح سے رہے گی، اس لیے اس کا استعمال کسی بھی طرح سے جائز نہیں۔ یہی نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مان جاؤں گا، وہاں کے لوگ ماننے والے نہیں ہیں، وہ اسی طرح استعمال کرتے ہیں اور اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جا کر کے سمجھاؤ، اگر نہیں مانتے ہیں تو ایسی جماعت سے جو شراب کی رسیہ اور عادی ہو اعلان جنگ کر دو، ان سے جنگ کرنا ہے، ان سے قتال کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اس جماعت میں جانا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے سروں کو کھوپڑیوں سے الگ کر دیا جائے، یہی ان کا واحد علاج ہے۔ یہ معاشرے کے لیے ناصور ہیں، پورا معاشرہ یہ تباہی کا شکار کر دیں گے، تعفن اور صلاحین کا شکار کر دیں گے۔ آخرت کے اعتبار سے اس کا وبال کیا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں شارب الخمر کعابد وسن، یہ شراب کا پینے والا، یہ شراب کا رسیہ، یہ شراب کا دھنی، یہ شراب کا عادی ایسے ہی ہے جیسے بتوں کو پوجنے والا، جیسے لات و عزا کو پوجنے والا۔ ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے ہیں جو شخص یہاں شراب پی رہا ہوگا اگر جنت میں بھی چلا جائے ہر ربح الخمر، وہاں کی شراب سے محروم رہے گا، جنت کی شراب اسے نصیب نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہاں شراب کا عادی ہوگا کل قیامت میں اسے جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا، جہنمیوں کے جسم سے جو گندگی نکلے گی، جو خون نکلے گا، جو پیپ نکلے گا، ان شرابیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں، ایک دوسری حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو برابر شراب پیتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اس وقت جب سب کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے شب قدر کے اندر، شب برات کے اندر، جب عام اعلان چلتا ہے آئے ہے کوئی معافی لینے والا، آئے ہے کوئی مغفرت کا طالب، آ جائے میں اسے معاف کرنے والا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جو شراب کا رسیہ ہے، جو شراب کا دھنی ہے، جو مستقل پیکڑ ہے، اللہ اسے اس موقع پہ بھی بخشتا نہیں ہے، معاف نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ لہو اور پیپ آخرت کے اعتبار سے ان کی غذا ہے، اور جو اس سے بچتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے وسکی کی چسکی نہیں لیتا، جو اللہ کے ڈر سے شراب کی گھونٹ نہیں لیتا، جو اللہ کے ڈر سے شراب سے پرہیز کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے ڈر سے ان چیزوں سے بچتا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے حوض کوثر الاٹ ہے، وہ آئے میرے حوض کوثر سے پیے، میں اسے پلانے والا ہوں، میں اسے مست کرنے والا ہوں، یہاں کی شراب اسے دی جانے والی ہے۔ یہ آخرت کے اعتبار سے شراب کی تباہی اور بربادی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اتنی تباہی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جو شراب مستقل پیتا ہے اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ہر شخص اس سے دوری بنانا چاہتا ہے، معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا نہیں چاہتا، وہ بھی چور ہوتا ہے، اس کا دل بھی چور ہوتا ہے، لوگوں سے کتراتا ہے، اچھی جگہوں سے بھاگتا ہے، اچھی جگہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے اس کے پھیپھڑے خراب ہونے لگتے ہیں، گردہ جواب دینے لگتا ہے، آنکھیں اس کی ٹھس جایا کرتی ہیں، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، ڈلے اندر گھس جایا کرتے ہیں، معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، معدے کے فساد کا شکار ہوتا ہے، گردہ اکثر اس کا بہت جلدی ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت، اس کی رپورٹ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، اس نے 80 ملکوں کا سروے کیا ہے، جس میں جرمن ہے، جس میں فرانس ہے، جس میں امریکہ ہے، جس میں جاپان ہے، مغربی ممالک ہیں، 80 ملکوں کے لوگوں کا سروے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تحقیق میں یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہاں جتنے شراب پینے والے ہیں ان کی وجہ سے ڈپریشن کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، لوگوں
لوگوں کا گردہ جا رہا ہے، معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ڈاکہ ہے، چوری ہے، قتل و غارت گری ہے، یہ تباہی معاشرے کا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اسی ایک برائی کی وجہ سے افسوس کے ساتھ، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہمارے نوجوانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو وسکی کی چسکی لیتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں میں نہ معلوم کتنے ایسے ہیں جو کھسرا میں جا کر کے عشاء بعد وہاں پہ لائن لگاتے ہیں اور باقاعدہ خریدتے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی کو وہاں پہ کام پڑ گیا، ایک نوجوان غیر مسلم کھڑا تھا، اس سے انٹرویو کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ مولانا بہت لڑکے آپ کے آتے ہیں، انہوں نے کہا 20%، کہا 20 بہت کم ہے، کم سے کم 50%۔ آپ کے ینگسٹر، آپ کے نوجوان آتے ہیں یہاں پہ پیتے ہیں، بس فرق یہ ہے ہمارے لوگ سڑی والی پیتے ہیں جسے پی کے نالی میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ لوگ تھوڑا اچھی والی پیتے ہیں تاکہ کہیں نالی والی میں نہ گرے رہیں، لیکن پیتے ہیں وہ بھی۔ اے میرے نوجوانوں، اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ کیوں تباہی کا شکار کر رہے ہو؟ کیا ہم نے اور آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ زمانے جاہلیت سے پہلے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے شراب حلال تھی، لوگ پی رہے تھے، لوگ عادی تھے، لیکن جیسے ہی حرمت کا اعلان ہوتا ہے، الا ان الخمر کرحرمت، سنو شراب حرام کر دی گئی، مٹکے توڑ دیے گئے، سرائیاں لڑا دی گئی، جام پھینک دیا گیا۔ جس کے منہ میں شراب تھی انہوں نے اتارنا گوارا نہیں کیا، کلی کر ڈالی گئی۔ نالیوں میں شراب ایسا بہ رہی تھی جیسے لگ رہا تھا پانی جا رہا ہے، گلیوں میں شراب ایسا بہ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا بارش ہو رہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان پہ جو لوگ پیکڑ تھے، شراب کے دھنی تھے، انہوں نے منٹوں سیکنڈوں میں خیر بات کہہ دیا، اتنی شرابیں بہائی گئیں، اتنی شرابیں پھینکی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شراب کے گلیوں میں بہنے کی وجہ سے کئی زمانے تک جب بھی بارش ہوتی تھی شراب کا کلر دکھتا تھا، اس کی مہک محسوس ہوتی تھی۔ آج تم زبردستی اس کے عادی بننے جا رہے ہو۔ عام طور پہ یہ شرابی اپنی تباہی لاتا ہے، اپنا گھر بار بیچتا ہے، اپنے بھائی کو برباد کرتا ہے، معاشرے کو برباد کرتا ہے، باڈی لینگویج کو خراب کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی ایسے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر عریانیت پھیلاتے ہیں، پھر یہ فحاشی پھیلاتے ہیں، پھر یہ زناکاری بدکاری کے اڈے کھولتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کا سپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی اسے دبانا چاہتا ہے، یہ اس کے خلاف پھر ایک سینہ سپر بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ماں کی عزت لوٹتے ہیں، بیٹے کی عزت تار تار کرتے ہیں، بہنوں کی عزت کو چاک کرتے ہیں۔ پھر یہ تباہی اور بربادی معاشرے میں پھیلانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انہیں مسجد کے تقدس کا پھر پتہ نہیں ہوتا ہے، پھر انہیں مدرسے کے احترام کی خبر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عقل ماری گئی ہے، حساسیت ان کی سڑ گئی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کسی کے بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کر کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، دھماکے کیے جاتے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا حرکتیں ہمارا یہ نوجوان کرتا ہے۔ اسی ایک برائی کی وجہ سے نہ معلوم کتنی برائیاں پھر جنم لیتی ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ماں بہن کی گالی دے رہا ہوتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی۔ مدرسہ کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں بھی آ کر کے اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی پھر کہ لوگوں کا تقدس کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب اپنے اوپر پڑتی ہے پھر اپنی تباہی مقدر ہوتی ہے، پھر اپنی بیٹی و بہن کی عزت لوٹتی ہے، تب کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم تو کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ ارے بھول گیا تم نے کسی کے ساتھ جا کر کے یہ تماشا کیا تھا، اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 20 سال بعد، 25 سال بعد لے گا۔ لیکن بندوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے، اور جو ان کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، میرا رب کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، کن برائیوں کے چکر میں پڑے ہو اور کہاں تباہی اور بربادی اپنا مقدر بناتے چلے جا رہے ہو؟ لوٹو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف۔ کہاں IPL کے چکر میں پڑ کے یہ سٹا کھیل کھیل کر کے حرام پیسے لا کر کے اس سے اپنی باڈی کو حرام کر رہے ہو، اپنے خون کو سڑا رہے ہو، اس سے پیدا ہونے والی سوچ کو سڑا رہے ہو۔ پھر نہ نماز اچھی لگتی ہے، پھر نہ زکات اچھی لگتی ہے، پھر نہ معاشرے کی اچھائیاں اچھی لگتی ہیں، پھر خرابیاں اچھی لگنے لگتی ہیں، پھر تباہی اور بربادی معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے۔ کتنے گاؤں ایسے ہو چکے ہیں جہاں پہ یہ سڑا کھیل چل رہا ہے، اور اس گاؤں کی بربادی اور تباہی کی داستانیں ایسے لکھ گئی ہیں کہ لوگ اب وہاں جاتے ہوئے کتراتے ہیں، لوگ اس گاؤں میں شادی سے بھاگتے ہیں۔ کیا ہمارا یہی اسٹیٹس ہے؟ کیا ہمارا یہی طریقہ ہے؟ کیا ہماری یہی سوچ ہے؟ کیا یہ ہمارا یہی دین ہے؟ یہ وہ دین نہیں جسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دے گئے تھے۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو تباہی
تباہی سے بچانا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا. وہیں پہ رہنے والے ایک صاحب اور دکان والے ہیں, میں اکثر ان سے پوچھتا رہتا ہوں کتنے بچے یہاں آتے ہیں شراب پینے کے لیے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا فلاں جو مولانا ہے ان کا لڑکا بھی شراب پینے کے لیے آیا تھا. میرے پیروں سے زمین کھسک گئی. بل شوق مجھے ایک جھٹکا لگا. اتنے بڑے عالم کا نام اس نے لیا کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ ان کا لڑکا بھی ایسی حرکت کرنے جا رہا ہوگا. لیکن ہائے رے افسوس, یہ ہمارا معاشرہ, یہ ہماری تباہی کے وہ راز جو اندر چھپے ہوئے ہیں, گن کی طرح سے چاٹ رہے ہیں, ہمیں برباد کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے نوجوانوں سے میں بڑے ادب کے ساتھ لیکن پوری شدت سے کہتا ہوں ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نکالنے کی کوشش کرو اور اپنے معاشرے کو سنبھالنے کی کوشش کرو. ورنہ یاد رکھو یہی رہا جو نظام گلشن تو کھل چکے پھول گل سیتا میں, روش نہ بدلی جو باغبانے چمن میں کاٹے اگا کریں گے. اللہ ان چند باتوں پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے, پھر آپ سبھی حضرات کو. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.